ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود تھے کہ ایک 52 سالہ آدمی جس کی آدھی داڑھی سفید تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور، میرے پاس ایک ایسے کمرے کی چابی ہے جو تقریباً آج سے 40 سال پہلے بند کیا گیا تھا اور ان 40 سالوں میں اس کمرے کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور یہ کمرہ ایک بوڑھی عورت کا تھا اور اس وقت میری عمر تقریباً 10 سے 12 سال کے درمیان میں تھی۔ اس کا پڑوسی تھا اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اس بوڑھی عورت نے مرتے ہوئے مجھے یہ آخری نصیحت کی تھی، بیٹا، میرے مرنے کے ٹھیک 40 سال بعد جو بھی اس سرزمین کا سلطان ہو، آپ نے اس سلطان کے پاس جانا ہے اور اس سلطان کو اس کمرے کی چابی دے کر کہنا ہے کہ حضور، اس بوڑھی عورت نے وصیت کی تھی کہ میری موت کے 40 سال بعد وقت کا سلطان اگر میرے کمرے کا دروازہ کھولے اور آگے جو بھی اس کے پیچھے راز ہوگا پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گیا اور آدمی کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ ایک بوڑھی عورت کی مرتے وقت آخری خواہش کو پورا کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر اس خستہ حال کمرہ جس کو 40 سال پہلے بند کیا گیا تھا دروازہ کھولا، تو 40 سال بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھلا تو اگلے منظر کو دیکھ کر سارے لوگوں حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کمرے کے اندر اصل میں واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آج سے کئی صدیوں پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت انتہا کی غریب تھی۔ اس بوڑھی عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کون ہے، یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ وہ ایک گاؤں کے اندر ہجرت کر کے آئی تھی اور خود کو خانہ بدوش بتاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس سے کئی بار پوچھا، بوڑھی اماں، آپ کا شوہر کہاں گیا؟ آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ اکیلی اس گاؤں میں کیوں برسوں سے رہ رہی ہیں؟ اور آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں تجسس بڑھتا رہا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے بچہ نے اس دنیا میں قدم رکھا، کیونکہ اس دنیا میں اس بوڑھی عورت کا اور کوئی نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے پڑوس میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے بچے سے بھی زیادہ پیار کیا، اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی اس بچے کے ساتھ محبت دے کر بڑے حیران ہوتے اور لوگوں کو کہتے، شاید اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے اس بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ اس نے گاؤں میں آنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے گاؤں والوں کی مدد سے بنائے تھے۔ ان 2 کمروں میں بوڑھی عورت ایک کمرے کے اندر رہتی، ایک کمرے کو ہر وقت تالا لگا رہتا۔ جب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان، آپ مجھے اس کمرے کے اندر کیوں نہیں لے کر جاتی؟ لیکن بوڑھی عورت اس بچے کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتی اور بہت دفعہ لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا، اماں جان، آپ اس کمرے کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ لیکن بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو مطمئن کر دینے والا جواب نہیں بتایا۔ سارے لوگ حیران ہوتے اور وقت گزرتا رہا۔ جب وہ بچہ 12 سال کا ہوا تو بوڑھی عورت کا آخری وقت آن پہنچا، جب اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والی اور سب سے زیادہ محبت دینے والی بوڑھی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تو رونے لگا۔ تو گاؤں والے ان کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنا چھوٹا بچہ اپنی سگی ماں سے جدا ہونے پر نہیں روتا، لیکن یہ دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے۔ جب بوڑھی عورت نے اس چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اسی نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں ساری زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے پالا، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں رکھا، اور آج مرتے وقت میں تم سے ایک چھوٹی سی آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں
یہ سن کر اس 12 سال بچے نے کہا، اماں جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہو جو ہر وقت بند رہتا ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے ایک چابی اپنے دوپٹے سے کھولی اور کہا، بیٹا اس چابی کو تم سنبھال کر رکھ لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس تالے کی چابی کی مدد سے اس تالے کو ہاتھ میں نہیں لگانا اور حتیٰ کہ گاؤں کا کوئی بھی مرد، خواتین یا بچہ اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کی حفاظت تم کرو گے، اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد جب اس وقت کی اس سرزمین پر حکومت کرنے والے سلطان کے پاس جاؤ گے اور وقت کے سلطان کو کہنا، فلاں بوڑھی اماں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو یہ چابی دینا، اور اس سلطان سے کہنا کہ بوڑھی اماں کی آخری خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کا تالا کھولے اور آگے جو ہوگا وہ سلطان خود دیکھ لے گا۔ وقت گزرتا رہا، وہ بچہ کئی ماہ تک تو اپنی بوڑھی ماں سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ اس بوڑھی عورت کو بھلانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا 17 سال کا ہو گیا۔ اب آئے دن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخر کار بوڑھی اماں نے اس کمرے میں ایسی کیا چیز چھپا دی کہ جس کو صرف وقت کا سلطان 40 سال کے بعد کھولے گا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا اور کئی بار تو اس نے کمرے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب وہ اس کمرے کے قریب جاتا تو اس کو بوڑھی اماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی گاؤں کے سردار اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت اکسایا کہ بوڑھی اماں تو چلی گئی، تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے، لہٰذا تم اس کمرے کا تالا کھولو، پتہ تو چلے آخر اس بوڑھی اماں نے اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپایا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں کسی کو اس کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور جب تقریباً اس واقعے کو 39 سال گزرے تو اس نوجوان کا تجسس بہت بڑھ گیا اور ایک ایک دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب 40 سال مکمل ہوں اور میں اپنی بوڑھی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں، تاکہ اس راز سے بھی پردہ اٹھے کہ آخر اس کمرے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ گاؤں والوں کے حیرت کی بات تھی کہ 40 سال گزر گئے لیکن اس کمرے کو کسی نے نہیں کھولا۔ حالانکہ کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس نوجوان کو اکسایا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور 40 سال تک اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولا گیا۔ جب 40 سال ہونے میں کچھ دن باقی رہے تو اب اس آدمی نے، جبکہ اس کی عمر تقریباً 52 سال ہو چکی تھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سفر شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت مصر کی سلطنت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہو چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد اس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور وہ اپنی آرام دہ سواری پر اس نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل سے لے کر اس گاؤں تک کا تقریباً مسلسل 4 دن اور اگر راستے میں پڑاؤ کیا جاتا تو 6 سے 7 دن کا سفر تھا۔ اس آدمی کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مسلسل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ 6-7 دنوں کے سفر کرنے کے بعد جب وہ قاہرہ کے اندر پہنچا تو اب اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اسے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے سپاہیوں نے سلطان سے ملنے نہیں دیا تو بوڑھی اماں کی خواہش کا کیا ہوگا؟ بوڑھی ماں کی خواہش کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے قریب پہنچا تو اب اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ لیکن جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو ہر آنے والے غریب، خاص و عام کو سلطان کے دربار میں آنے جانے کی کھلی اجازت تھی اور لوگ آ رہے تھے، تو اس کے دل کو بہت سکون ملا کہ اب میں سلطان تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور وہ چابی سنبھالی اور چابی سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر
مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ حضور کس طرح ایک بوڑھی اماں نے آج سے 40 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ چابی تم ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو دینا اور سلطان کو بتانا کہ بوڑھی اماں کی موت کے وقت یہ آخری خواہش تھی کہ ٹھیک 40 سال بعد اس کے کمرے کو کھولا جائے اور اس کمرے کو صرف وقت کا سلطان ہی کھولے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر نے کہا کہ سلطان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ سلطان ہر ایرے گیرے کی عجیب و غریب خواہش پوری کر سکے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں نے اس عجیب و غریب خواہش کا ذکر کیوں کیا تھا۔ اتنے میں ایک دربار کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا، جب اس نے عجیب و غریب خواہش کے بارے میں سنا تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا حضور وہ بوڑھی اماں کو ہمیں تو دیوانی لگتی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس نے اس نوجوان کی پرورش کی تھی اور جب یہ 12 سال کا ہوا تھا تو اس کی موت ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں والے اس سے پوچھتے رہے کہ تم نے اس کمرے کے اندر کیا چھپایا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تو اتنے میں ایک سپاہی نے کہا پھر حضور کوئی ہو سکتا ہے اس کے اندر خزانہ ہو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری اس کے پاس خزانہ کہاں سے آ گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چاہے اس کے اندر خزانہ ہو چاہے اس کے اندر جو بھی ہو وہ بوڑھی ماں کی امانت ہے، اس کی آخری خواہش تھی، ضرور پوری کروں گا۔ جب 52 سالہ آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بڑا خوش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر پہنچے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا سلطان، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ایک عام سی بڑھیا کی ایک عجیب و غریب خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ حتیٰ کہ سلطان کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں بلکہ اپنے نبی کا سچا عاشق رسول تھا جو کہ اپنے آخری نبی کی امت سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گاؤں کے سردار نے بھرپور استقبال کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی۔ چند دنوں کے بعد اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش کے مطابق 40 سال مکمل ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ ارد گرد کی بستیوں والے موجود تھے، کیونکہ یہ بات بڑی تجسس والی تھی کہ جس کمرے کو 40 سال بعد کھولا جا رہا ہے آخر اس کے اندر کیا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خاص سپاہی بھی ساتھ تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھ کر سلطان کو بہت حیران ہو گئے، کیونکہ جو کمرہ آج سے 40 سال پہلے بند تھا لیکن وہ کمرہ ویسے کا ویسا تھا، اس کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی، حتیٰ کہ نہ ہی اس پر کبھی گرمی کا اثر کیا اور نہ ہی کبھی بارش نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہوگا، کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور کہا اے میرے رب کریم، قیامت والے دن بوڑھی اماں ضرور گواہی دے گی کہ وقت کا سلطان اتنا لمبا سفر طے کر کے بوڑھی عورت کی خواہش پوری کرنے آیا تھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تالا کھولا اور تالا کھولنے کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمرے کے اندر دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو گالیاں بکنے لگے اور کچھ تو کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ عورت دیوانی تھی، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ دیکھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کمرے کی ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن اس کمرے کے اندر نہ ہی کوئی الماری تھی نہ ہی کچھ ایسا، بالکل کمرہ خالی کا خالی تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ بوڑھی اماں اتنی بڑی خواہش کر گئی ہے تو اس کے پیچھے ضرور وجہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں پر
ہاتھ مارنے لگے۔ ہاتھ مارتے مارتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسا محسوس ہوا جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ ایک کلاڑا لے آؤ۔ سپاہی کلاڑا لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک کلاڑا لے آؤ۔ سپاہی کلاڑا لے کر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ سے دیوار کو کاٹنا شروع کرو۔ سارے گاؤں والے حیران ہو کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دیوار کو کیوں کاٹنا چاہتا ہے۔ جب تھوڑی سی دیوار کاٹی گئی تو دیوار کے اندر سے ایک لکڑی کا بنا ہوا دروازہ کھل گیا اور وہ دروازہ بالکل نیچے کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا شمع جلاؤ۔ جب شمع جلائی گئی تو اس دروازے کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چند بہادر سپاہی بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے اس کمرے کے اندر سے سامان نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا اور اس کمرے کے اندر سامان ختم نہ ہوا۔ سامان کیا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے۔ اس کمرے کے نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ سونے کے صندوق، قیمتی ہتھیار اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قیمتی نقشے، جن کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا تھا، اور بہت ساری سرنگوں کے راز جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بارود بھرے گئے تھے، وہ سارے راز موجود تھے۔ لیکن جب سارا سامان باہر نکال لیا گیا تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صندوق کھولے تو ان کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے کہ جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آخر وہ بوڑھی عورت اتنا سارا سامان کہاں سے لائی، اس کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اس وقت کے سلطان کو یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا، اور وہ کیسے جانتی تھی کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت کے مارے سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو کہ باقی صندوقوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک کتاب پڑی تھی۔ جب اس کتاب کو کھولا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ پھر آگے اس نے مزید لکھا کہ حضور، میں جانتی ہوں کہ آج سے تقریباً 40 سال بعد اس سلطنت پر ایک ایسے حکمران کی حکمرانی ہوگی جو اپنی رعایا کا داد سمجھتا ہوگا، جو اپنے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس سلطان کے نصیب میں بہت ساری فتوحات لکھی ہوں گی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت سلطان کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میرا بابا بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا، اور یہ سارا سامان ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کے سپاہیوں نے اس وقت کے سلطان سے سب کچھ چھینا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا کو مسلمان سپاہیوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے اور سامان چھینتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے بابا کے کچھ سپاہی میرے وفادار تھے، میں نے ان کی مدد سے اپنے محل کو چھوڑا اور وہ ساری امانت لے کر وہاں سے نکل پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اس دن سے میں محل سے بھاگی۔ میں نے کئی سال ایک جنگل میں گزار دیے، اور جب میری عمر کافی بڑھ گئی تو میں نے اس گاؤں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، لیکن میرے کچھ ایسے سپاہی وفادار تھے جنہوں نے وہ سامان اس گاؤں کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ حضور، میں نے اسلام کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اور ساری زندگی میں نے کبھی کسی پر یہ راز فشا نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ میں ایک بادشاہ کی شہزادی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے اسلام کی خاطر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیں۔
ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, बूढ़ी अम्मा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। और उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खाई थी कि जिस वक्त फतूहात का शहजादी ने जिक्र किया, अगर मैं वो अपनी ज़िंदगी में फतूहात हासिल ना कर सका तो मैं क़यामत के दिन अपने रब के सामने कैसे हाजिर होऊंगा। और उस वक्त गांव वालों को पता चल गया कि उस बूढ़ी औरत ने उस कमरे को 40 साल बाद खोलने का क्यों हुक्म दिया था। और सबसे हैरत की बात उन गाँव वालों के लिए ये थी कि उनके दरमियान में एक शहजादी ने, जो कि वक्त के बादशाह की बेटी थी, कई साल गुजार दिए थे, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं था। वो उसको एक आम बूढ़ी औरत समझकर उसके साथ रह रहे थे। कभी कभी इंसान को अपने दीन की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तभी उनको तारीख याद रखती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।